بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے، لیکن میری بیوی مجھ سے خوش نہیں تھی۔ تب مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ تحفے لا کر دیا کرو، اس طرح وہ خوش بھی ہوگی اور تمہاری قدر بھی کرے گی۔ مگر محدود تنخواہ میں سے بیوی کے لیے روز نت نئے تحفے تحائف لانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے قسطوں پر ایک ٹیکسی لے لی اور شام کو فارغ وقت میں اسے چلانے لگا۔ روزانہ مجھے نئے نئے گاہک ملتے اور ان سے نئی نئی کہانیاں سننے کو ملتی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ جمعے کا دن تھا جب میں شام کو آرام کرنے کے بعد کافی دیر سویا رہا۔ جمعہ کی نماز کے بعد اکثر میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ شام کو میں 4 بجے سو کر اٹھا تو کافی حشاش بشاش تھا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں باتیں کر رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ آج کی دہاڑی تو رہ گئی۔ 8 بجے میں ٹیکسی لے کر نکلا تو جاتے ساتھ ہی مجھے ایک اچھی سواری مل گئی۔ ان لوگوں نے ایئرپورٹ جانا تھا اور ایئرپورٹ یہاں سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کا کرایہ بھی اچھا خاصا تھا، ایک ہی سواری میں تقریباً 700-800 روپے کی بچت ہو جاتی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ یہ شاید میاں بیوی تھے جنہوں نے دوسرے ملک ایک ساتھ ہی سفر کرنا تھا۔ ان کی باتوں میں سفر کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر میں نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر بنا کسی سواری کے طے کرنے سے اچھا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لوں، ہو سکتا ہے مجھے مناسب قیمت پر کوئی گاہک مل ہی جائے۔ تب میری نظر ایک کالے برقعے میں ملبوس عورت پر پڑی جو نہ جانے کب سے مجھے گور رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ اسے یہاں کھڑے تقریباً 5 منٹ سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ کیونکہ میں بھی سواری کے انتظار میں تھا اس لیے اس پر بار بار نظر پڑ جاتی۔ آخر کار وہ میرے قریب خود ہی آ گئی اور گاڑی کا شیشہ بجا کر بولی، بھیا خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور وہ کافی شریف گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک بیگ تھا جس میں چھوٹے موٹے کاغذات تھے۔ میں نے اس سے وہ بیگ لینے کے لیے کہا کیونکہ میں اسے سہارا دینا چاہتا تھا، مگر اس نے سختی سے وہ بیگ اپنے بغل میں چھپا دیا اور کہنے لگی، اگر تم نے میری مدد کرنی ہے تو مجھے سواری دو۔ خیر میں نے گاڑی آگے بڑھا دی اور اس سے پوچھا کہ تم کو کہاں اتاروں؟ وہ کہنے لگی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میں تنہا یہاں کھڑی تھی، میری حالت ایسی ہے کہ میں کہیں اور سفر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے، یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ کسی سے مدد لے سکوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت پیڑ سے تھی اور اس کی طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی جس کی مہینہ پہلے ہی بچے کی پیدائش کے وقت وفات ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا میں آپ کو اپنی بہن سمجھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور میری بیوی آپ کا خیال رکھے گی۔ جب تک آپ کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا آپ میرے گھر رہ سکتی ہیں۔ عورت میری بات سن کر بے فکر ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ ایسا کر لیں تو میں ہمیشہ آپ کی ممنون رہوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کتنا برا ہے، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ عورت کی باتیں سن کر میں بڑا متاثر ہوا۔ راستے بھر وہ اذیت میں مبتلا رہی۔ لگتا تھا اس کی ولادت کے دن قریب ہی تھے۔ ہم لوگ جب گھر پہنچے تو رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے۔ میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ بیوی دروازہ کھولتے ہی کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک عورت بھی ہے جس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ بیوی یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اسے ساری بات بتائی تو تب جا کر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ سچ میں مدد کی خاطر ہی اس کو گھر لایا ہوں۔ خیر بیوی کی مدد سے میں نے اس عورت کو اپنے گھر کے اندر تک پہنچا دیا۔ اس کی طبیعت اب اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے اس کا خیال رکھا اور اسے الگ کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں لے جا کر شمائلہ نے اس عورت کو گرم دودھ پینے کو دیا۔
اور کھانے کا بھی پوچھا۔ شمائلہ نے اس کا کافی خیال رکھا تو میں بھی مطمئن ہو گیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ بہت دیر تک میری بیوی اور وہ خاتون آپس میں باتیں کرتی رہیں، اور پھر شمائلہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کل ہی اس کے بچے کی پیدائش کے بعد اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیں گے۔ میں نے بھی شمائلہ کی بات سے اتفاق کیا، مگر ابھی تک مجھے اس عورت پر کسی قسم کا شک نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بلی طبیعت کی لگتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ خیر، شمائلہ اور میں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شدید پیاس کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ عموماً ٹیبل بھی میری سائڈ پر نہ ہوتی تھی، میں پانی بھی شمائلہ کے ہاتھ کا پیتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شمائلہ تو میرے کمرے میں موجود ہی نہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ شمائلہ رات کے اس وقت کہاں چلی گئی۔ بہرحال میں نے اٹھ کر خود پانی پیا۔ شمائلہ کو ڈھونڈنے کے لیے میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ نیند کے زیر اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شمائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے خود ہی اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھا کر آفس جانے ہی لگا تھا کہ مجھے اس عورت کا خیال آیا، یہ سوچ کر کہ اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، اتنے میں شمائلہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ مجھے اس عورت کی طرف جاتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک حاملہ عورت کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے؟ نہ جانے وہ بیچاری کس حالت میں ہو۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا خیال رکھنا تو شمائلہ کی ذمہ داری تھی۔ پھر سر جھکائے میں گھر سے نکل گیا۔ سارا دن میں آفس کے کام میں مصروف رہا، لیکن شام کو میں نے سوچا کہ رات کو میں اور شمائلہ باہر کھانے کے لیے جائیں گے۔ گھر پہنچتے تک میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ میں نے دروازے سے شمائلہ کو آواز دی اور کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے باہر جانا ہے۔ شمائلہ میری بات سن کر کہنے لگی، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار عورت کو چھوڑ کر ہم خود باہر جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ شمائلہ کی بات صحیح تھی، میں تو اس عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال شمائلہ نے گھر میں ہی بہت اچھا کھانا بنا لیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ گھڑی پر میری نظر پڑتے ہی حیرت کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صبح 8 بجے آفس جاتا تھا، آج دن کے 2 کیسے بج گئے؟ میں نے دیکھا تو شمائلہ کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں اور یہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے تو صبح 8 بجے آفس جانا تھا۔ فون پر دیکھا تو آفس والوں کی طرف سے کئی مس کالز آ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ میرا باس بہت سخت آدمی تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے بھی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا، تبھی میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ شمائلہ کی بات سن کر مجھے غصہ آیا کہ کتنی لاپرواہ عورت ہے جس نے صبح آفس جانے کے لیے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ بہرحال غلطی اس کی نہیں تھی، مجھے خود بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ پھر میں نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ مجھے ابھی آفس جانا تھا تاکہ باس کو آگاہ کر سکوں کہ میں گھر میں ایک ایمرجنسی کے باعث نہیں آ سکا، ورنہ کل وہ سب کے سامنے میری بےعزتی کرتے۔ شمائلہ نے جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنایا اور میں ناشتہ کر کے جلدی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر میں نے باس کو اپنی مجبوری بتائی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، تبھی باس نے زیادہ بےعزتی نہیں کی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس ایمرجنسی کی حالت میں شام کے 6 بجے تک یہاں بیٹھے اپنے کام نپٹاتے رہو۔ میں ان کی اس مہربانی سے بڑا متاثر ہوا، پھر واپس آ گیا، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ اگر میں کہتا کہ ایمرجنسی نہیں ہے تو یقیناً اس بات پر بھی ناراض ہوتے کہ میں نے ان سے پہلے جھوٹ بولا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا۔ جلدی میں گھر پہنچا تو مجھے شمائلہ کو یہی بتانا تھا کہ آج شام کو ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔
کافی دن ہو گئے تھے کہ ہم باہر گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ راستے میں مجھے ایک لڑکی ملی۔ اس کے ہاتھ میں بہت پیارے گجرے تھے جو تازہ پھولوں سے بنے ہوئے تھے۔ بچی نے مجھے وہ زبردستی تھما دیے، بولی کہ آج ہی اپنی بیوی کے لیے لے جائیں، وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بچی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے وہ پھول لے لیے۔ 200 روپے کے 3 گجرے اس نے مجھے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہنانے کی غرض سے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں اسے اچھا سا سرپرائز دوں۔ اسے باہر آنا پسند نہیں تھا تو میں باہر سے اچھا کھانا پیک کروا کر گھر لے جاؤں گا۔ اسی خیال کے تحت میں نے ایک ہوٹل سے اچھا سا کھانا پیک کروایا اور خوشی خوشی لے کر چل دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اسے سرپرائز دوں تو مجھے گھر کے اندر دبے پاؤں جانا چاہیے۔ حسب معمول دستک دینے کی بجائے میں نے دروازے کو چابی کے ذریعے کھول لیا اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی بیوی کے کہکے سنائی دیے اور اس کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ یہ سارا منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس گھر میں آخر میرے جانے کے بعد کون آیا ہے جس سے میری بیوی اس قدر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے؟ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو میری بیوی کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ میرا کمرہ بھی خالی تھا اور مجھے شک سا ہوا۔ میں جلدی سے اس عورت کے کمرے کی طرف بڑھا جس کو میری بیوی نے صبح صبح بند کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ میں نے شمائلہ کو آواز دی، شمائلہ دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہارا شوہر گھر آیا ہے، تم نے ابھی تک دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ میں نے بظاہر اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسے کسی کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آتی ہوں جاوید، آپ بیٹھے نا، آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شمائلہ نے اندر سے مجھے جواب دیا، نہیں شمائلہ، تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے غصے سے کہا۔ اب شمائلہ نے دروازہ کھول دیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے شمائلہ سے کوئی بات کیے بنا دروازہ یکدم کھول دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جسے میں پہلے دن اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ کوئی آیا تھا کیا؟ میں نے غصے سے شمائلہ سے پوچھا۔ کوئی نہیں آیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے ساتھ بیٹھی ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ مگر تم عجیب شکی آدمی ہو، تمہیں ہر وقت یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کرنے میرے گھر آیا ہے؟ شمائلہ نے اس انجان عورت کے سامنے جب میری برائی کی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شمائلہ نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکال لیا اور ہم دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے شمائلہ سے پوچھا، مجھے لگتا ہے تمہیں تھوڑے دن کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہیے، وہ کافی عرصے سے تمہیں بلا رہی تھی۔ میں نے شمائلہ سے کچھ سوچ کر کہا، وہ تو صحیح بات ہے جاوید، دل میرا بھی کرتا ہے، مگر اس عورت کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس بیچاری کی حالت تو ایسی ہے کہ اسے اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا، اچھا اس کے بچے کی پیدائش کب تک ہو جائے گی؟ ویسے تو یہ جس حالت میں مجھے ملی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس کی مجبوری بہت بڑی ہے اور اس کی ولادت میں بس چند گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ نہیں نہیں، آپ مردوں کو ان سب باتوں کا کہاں علم؟ شمائلہ نے مجھے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ وہ بیچاری مظلوم عورت ہے، جب آپ اسے گھر میں لائے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب انسانیت کے ناطے میں اس عورت کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس کام میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ شمائلہ کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی کو بھی دوسروں کا احساس ہے، لیکن اگلے دن دوبارہ مجھے ایسے ہی شکایت موصول ہوئی، کیونکہ جب میں گھر واپس آیا تو کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ پڑوس کے بھی ایک دو لوگوں نے مجھے اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ میرے گھر سے کسی مرد کے چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، باقاعدہ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اب میں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن میں نے امی کی جاننے والی دائی خاتون سے رابطہ کیا تو انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا آپ ہی میرے گھر آ کر اس کیس کا خود معائنہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔
اس بات کا ذکر میں نے شمائلہ سے نہیں کیا کہ کہیں وہ چکنی نہ ہو جائے۔ شام کے تقریباً 3 بجے میں دائی اماں کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو انہیں دیکھ کر میری بیوی کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دائی اماں ہیں اور ان کا تو یہ کام ہے کہ یہ محلے کی ہر عورت کا معائنہ بھی کرتی ہیں اور ان کو تجویز بھی دیتی ہیں۔ اگرچہ اب یہ رواج کم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ان کی بات ہر عورت مانتی تھی۔ میں نے شمائلہ کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے دائی اماں کو حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی کارروائی شروع کریں۔ انہوں نے شمائلہ پر ایک نظر ڈالی اور پھر کمرے کی طرف جانے لگی جہاں پر میں نے اس عورت کو ٹھہرایا تھا۔ دائی اماں کے تیور دیکھ کر شمائلہ کو انہیں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے سیدھا دروازے کو کنڈی لگا دی۔ شمائلہ باہر دروازہ پیٹتی رہ گئی، مگر دائی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ان کو میں پہلے سے ہی بتا چکا تھا کہ اس عورت کو یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اور یہ معاملہ کب تک چل رہا ہے۔ میری اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں چند ہی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں جان گیا کہ واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ شمائلہ بھی کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بجانے لگی۔ دائی اماں نے دروازہ کھول دیا۔ ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ مجھے کمرے میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں تو کب سے اس معاملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری حیرت سے چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی عورت نہیں بلکہ ہٹا کٹا مرد بیٹھا تھا جس نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ دائی اماں کے ہاتھوں جوتے کھا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا۔ پھر میں اس آدمی کا گلا دبا کر اسے دنیا سے رخصت کرنے ہی لگا تھا، مگر دائی اماں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی تجویز دی کہ میرا نقصان بھی نہیں ہوا اور میں محلے میں بدنام ہونے سے بھی بچ گیا۔ میں نے ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھے اور اپنی گاڑی میں ڈال کر ایک ایسی جگہ لے گیا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں ان خبیثوں کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ شمائلہ نے مجھے جو دھوکہ دیا تھا اس کی سزا بھی اسے دینا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی جو میرا وقت اور پیسہ ضائع ہوا تھا وہ بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شمائلہ کے باپ سے بات کی اور اسے اس کی بیٹی کی کرتوتوں کے بارے میں بتایا کہ شمائلہ نے بڑی مہارت سے اس شخص کے ساتھ رابطے میں رہ کر مجھے نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اسے بھی پوری سکیم سمجھا کر ایسا ناٹک کرنے پر آمادہ کیا کہ وہ ایک عورت کا روپ دھاڑ کر میرے گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا، اور اس نے نہ صرف میری امانت میں خیانت کی بلکہ مجھے ذہنی طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور عورت ذات سے میرا ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ شمائلہ کے باپ کو ساری حقیقت بتانے کے بعد میں نے کہا کہ جب مرد عورت کا نقصان کرتا ہے تو اسے خرچہ اور مہر کی صورت میں وہ نقصان بھرنا پڑتا ہے، مگر عورتیں مردوں کی زندگی برباد کر کے بھی ہنسی خوشی چلی جاتی ہیں اور ساری زندگی اپنی بے وفائی پر قصے سنا سنا کر ہنستی رہتی ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے حق مہر اور میری شادی پر جو بھی خرچ ہوا ہے وہ واپس کیا جائے، کیونکہ میں ایسی بے وفا عورت کے پیچھے اپنے وقت کا ضیاع کرنا اپنی حق تلفی سمجھتا ہوں۔ شمائلہ کا باپ بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ میں اس کی بیٹی کو ایک نامعلوم جگہ پر قید کر چکا تھا جہاں سے اس کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ شادی پر ہونے والا سارا خرچہ میرے حوالے کرے۔ شمائلہ کے باپ کو مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا، کیونکہ ان کی بیٹی غیر مرد کے ساتھ ایک ویران اور سنسان علاقے میں انجان جگہ پر بند تھی۔ بس اسی سبب میں نے اپنا سارا خرچہ بھی واپس لے لیا۔ غصہ کرنے کا بھلا کیا فائدہ؟ میں اس شخص کو مار کر جیل میں پہنچ جاتا اور شمائلہ ساری زندگی میری دولت پر عیش کرتی رہتی۔ میں دائی اماں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے شمائلہ کی سزا خود کو دینے سے روک دیا۔ بلا شبہ وہ جیسی بھی زندگی گزار رہی ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کا اپنا عمل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔